أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنستعین اما بعد. سامعین کرام، کیا عید کے لیے شاپنگ کرنا ضروری ہے؟ کیا عید کے شاپنگ کے بغیر عید کی نماز نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ایک سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے عید کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے، لیکن جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو یقیناً خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کیا. یقیناً اس شخص کے لیے خوشی ہے اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ کیا عید کے روز نئے کپڑے ہونا یا بہترین پکوان ہونا تبھی جا کر کے عید کی خوشی میسر ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ایک شخص ہے عید کے روز امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوکھی روٹی، خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ وقت کے امیر بھی ہیں اور آج عید کا دن بھی ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ عید کے دن خشک روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اے شخص، عید کا دن اس شخص کے لیے نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے، عمدہ لباس پہن لے، بہترین اچھا لباس پہن لے. عید اس شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ عید اس شخص کے لیے نہیں جو بہترین پکوان اور بہترین لذیذ پکوان کھا لے. اس شخص کے لیے بھی عید نہیں. عید اس کے لیے ہے جس نے روزے رکھے اور اس روزے کو اللہ نے قبول کر لیا. عید اس شخص کے لیے ہے جس نے قیام اللیل کیا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. عید اس شخص کے لیے ہے جس کے اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. عید اس شخص کے لیے ہے. اصل میں جو عید ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے. عید اس شخص کے لیے اصل عید یہی. تو آج ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، کل بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اور جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، ہر وہ روز میرے لیے عید کا دن ہے. یعنی میرے لیے عید کا دن اس وقت ہوگا جب میرے سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرے روزے اور میرے قیام کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تب جا کے میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عید اس شخص کی نہیں جس نے عمدہ سے عمدہ لباس پہن لیا اور بہترین پکوان کھا لیا، بلکہ عید اس کے لیے جو قیامت کے دن سے ڈرا، اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ گیا. عید اس کے لیے. عمر بن عبد العزیز خود بادشاہ وقت ہے، خود پرانے کپڑے میں اور ان کے بیٹے پرانے کپڑے میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہے مسلمانوں، ہم عید کی نماز اپنے پرانے کپڑے میں نہیں پڑھ سکتے؟ آج جہاں ملک کے اندر حالات خراب ہو، لاک ڈاؤن جیسی کیفیت ہو، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت سب بند ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایسے موقع پر عید کی شاپنگ کرنے کے بجائے اس پیسے کو غریبوں میں، مسکینوں میں اور یتیموں میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کو 2 وقت کی غذائیں کھانے کی فراہم ہو جائے. آج مارکیٹوں میں دیکھیے، شاپنگوں کے مال میں دیکھیے، ایسے عید کے موقع پر بھیڑ ہو رہی ہے. میڈیا والے جو ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے عید کے تہوار کے موقع پر لاک ڈاؤن کو توڑ کر گھر سے باہر نکلے اور بازاروں میں بھیڑ کیے. میڈیا والے کو ایسا موقع مت دو. میڈیا والے یہ مسلمانوں پر
جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے طرح سے جو ہے بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سنو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید پر بہترین لباس ہو یا بہترین پکوان ہو تبھی جا کر کے عید ہوگی. عید ہمارے لیے اس شرط پہ ہوگی جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جب ہم سے ہمارا خالق راضی ہو جائے، جب ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس شخص کے لیے عید ہوگا. اس شاپنگ مال میں جا کر یا بازاروں میں جا کر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیا والے کو موقع مت دو. یہ میڈیا والے تمہارا ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے لاک ڈاؤن کو توڑ دیا اور جو ہے مزاروں میں، مارکیٹوں میں اور شاپنگوں میں نکل گئے. اس سے گریز کریں. اس لاک ڈاؤن نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا، ہمیں جینا سکھا دیا ہے کہ ایسے وقت اور حالات میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، سب کچھ سکھا دیا ہے اس لاک ڈاؤن نے. اور ہر انسان آج کھا رہا ہے. میرا رب وہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سمندر کی گہرائی میں تیرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے. ہر ایک کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن ہمیں اس بات کو سکھا دیا ہے کہ بہت ساری ضرورت کی چیزیں اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. لہٰذا اس بار شاپنگ کرنے کی بجائے اس پیسے کو جو آج شب قدر کی تاخیرات بھی ہیں، آخری عشرے بھی چل رہے ہیں رمضان مبارک کے مہینے، ان ایام میں اپنے وقت کو ضائع برباد نہ کرے مارکیٹوں اور شاپنگوں میں جا کر، بلکہ اس پیسے کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دے. ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. جس دن بھی ہمارا رب ہم سے راضی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو سمجھ لو اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہے اور وہی ہمارا عید ہے. اور اصل یہی عید ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. لہٰذا مسلمانوں اور بالخصوص مسلمانوں کی خواتین بازار سے آنے سے، شاپنگ کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں اور اپنے پیسے کو ضائع و برباد نہ کریں، بلکہ ان پیسوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ